زری بی بی روتی ہوئی اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر پہنچی۔ اس کے ہاتھوں اور بازوں پر تشدد کے گہرے نشان تھے۔ دفتر کے باہر کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے روکا تو وہ التجا کرنے لگی کہ مجھے ابھی صاحب سے ملنا ہے ورنہ میرا شوہر مجھے مار ڈالے گا۔ گارڈ نے کہا کہ صاحب آرام کر رہے ہیں، کل صبح آنا۔ اتنے میں اندر کی کھڑکی سے اسسٹنٹ کمشنر نے زری بی بی کو دیکھ لیا۔ وہ فوراً باہر نکلے اور گارڈ کو کہا کہ اس عورت کو اندر آنے دو۔ زری بی بی دوڑتی ہوئی اندر پہنچی اور روتے ہوئے بولی، صاحب میری مدد کیجیے، میرا شوہر روز شراب پی کر مجھ پر ظلم کرتا ہے، میری محنت کی کمائی چھین لیتا ہے اور کام بھی نہیں کرتا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے نرمی سے کہا، اماں جی سر جھکا کر کیوں بات کر رہی ہیں، نظر ملا کر کہیں۔ زری بی بی نے آہستہ سے چہرہ اٹھایا تو صاحب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے کھڑا شخص اس کے گمشدہ بیٹے سے ہو بہو ملتا تھا۔ 20 سال پہلے وہ 4 سال کی عمر میں ایک حادثے میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ صاحب نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے تاثرات کیوں بدل گئے؟ زری بی بی کانپتی ہوئی بولی، صاحب آپ کے چہرے کا یہ نشان کب سے ہے؟ وہ بولے، پیدائش سے ہے۔ زری بی بی نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، آپ کی کمر پر بھی ایسا ہی کالا نشان ہے؟ وہ چونک کر بولے، ہاں ہے۔ آپ کو کیسے پتا؟ زری بی بی کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ وہ پکار اٹھی، یہ میرا کھویا ہوا بیٹا ہے۔ صاحب نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے والدین تو اسلام آباد میں ہیں۔ زری بی بی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرا بیٹا بچپن میں ایک حادثے میں بہہ گیا تھا، ہم نے یہی سمجھا کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا، میں بھی 4 سال کی عمر میں اپنے اصل والدین سے بچھڑ گیا تھا اور ایک نیک دل جوڑے نے مجھے پالا پڑھایا اور آج میں یہاں تک پہنچا۔ زری بی بی نے ساری حقیقت سنانا شروع کی۔ لاہور کی زری ایک ذہین اور حسین خوبصورت لڑکی تھی۔ کالج کے زمانے میں اس کی ملاقات اپنے استاد رفیق سے ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ تعلق محبت میں بدل گیا۔ گھر والوں نے ابتدا میں رشتہ منظور نہ کیا، مگر زری کے اصرار پر، اس کے ضد کرنے پر شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 سال بعد ان کا بیٹا فرحان پیدا ہوا۔ دونوں اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب فرحان 4 سال کا ہوا تو گرمیوں کی چھٹیوں میں پہاڑی علاقے کی سیر کو نکلے۔ بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے باوجود وہ واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں اچانک پہاڑ سے پتھر گرنے لگے۔ گاڑی ندی میں جا گری۔ پانی کے تیز بہاؤ نے گاڑی کو بہا دیا۔ لوگ رسیاں ڈال کر مدد کرنے لگے۔ رفیق نے ایک ہاتھ سے رسی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے زری کو تھاما۔ زری نے فرحان کو اپنی باہوں میں لیا ہوا تھا، مگر اچانک اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اور بچہ پانی کی تیز دھارا میں بہہ گیا۔ رات بھر تلاش کے باوجود فرحان نہ ملا۔ اگلی صبح ریسکیو ٹیمیں بھی ناکام رہی۔ اس حادثے نے رفیق کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے بیوی پر اس کا سارا الزام لگانا شروع کر دیا اور یہی سمجھا کہ ان کا بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو گیا ہے۔ زری بی بی کے شوہر نے غصے میں کہا، اگر تم نے فرحان کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا تو وہ نہ بہتا۔ تمہاری ہی ضد پر ہم سیر کے لیے آئے تھے، تم ہی ہمارے بچے کی قاتل ہو۔ زری بی بی خاموشی سے یہ سب سنتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا مگر فرحان کا کچھ اتا پتہ نہ چلا۔ مہینے بیت گئے۔ رفیق کام کے دباؤ اور غم کے باعث شراب پینے لگا۔ پھر اس نے اپنی نوکری بھی چھوڑ دی۔ آہستہ آہستہ گھر اور جائیداد بھی بک گئی اور وہ سڑک پر آ گیا۔ اب سارا بوجھ زری بی بی پر آ پڑا۔ اس نے دوسروں کے گھروں میں صفائی اور برتن دھونے کا کام شروع کر دیا تاکہ گھر کا خرچ چل سکے، لیکن اس کی محنت کی کمائی بھی رفیق چھین کر شراب میں اڑا دیتا اور الٹا اسے الزام دیتا کہ میرا بچہ تم نے مجھ سے چھینا ہے۔ 20 سال اسی طرح گزر گئے اور آج زری بی بی روتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے کہہ رہی تھی، بیٹا یہ سب کچھ اس دن ہوا تھا اور آج 20 سال بعد تم میرے سامنے ایک بڑے افسر بن کر بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی قدرت اور انصاف ہے۔ اگر اس دن تمہارے ابو مجھے نہ مارتے اور میں یہاں نہ آتی تو آج تم سے ملاقات بھی نہ ہوتی۔ یہ سن کر اسسٹنٹ کمشنر کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے اور انہوں نے زری بی بی کو گلے لگا لیا۔ وہ بولے، اماں اب آپ فکر نہ کریں، میں آ گیا ہوں، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر زری بی بی نے پوچھا، بیٹا اس دن تم کہاں گئے تھے؟ کیسے بچے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، یہ سب میرے اسلام آباد والے والدین ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اور بعد میں تو میں نے انہیں ہی اپنے والدین مان لیا۔ پھر اسسٹنٹ کمشنر نے اپنے اسلام آباد والے والدین کو فون کیا اور ان کی بات زری بی بی سے کروائی۔ انہوں نے پوری حقیقت بتائی کہ وہ بھی سیاحت کے لیے آئے تھے۔ راستے میں انہیں ایک بچہ زخمی حالت میں ندی کنارے ملا۔ انہوں نے بچے کو اسپتال پہنچایا، جہاں 1 دن تک علاج ہوتا رہا۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی بچے کو کچھ یاد نہ تھا۔ وہ بچہ دراصل فرحان ہی تھا۔ چونکہ ان کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے اور اولاد کی نعمت سے محروم تھے،
اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو ہی اپنا بیٹا بنا لیں۔ پھر انہوں نے فرحان کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا اور آج اسے اس قابل بنایا کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر زری بی بی اور اسسٹنٹ کمشنر دونوں کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ وہ دونوں اللہ کی قدرت پر شکر ادا کر رہے تھے۔ پھر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا، میرے سامنے میری اصل ماں ہے۔ تو اسلام آباد والے والدین نے بھی خوشی سے کہا، بیٹا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ہمیں نہ بھولنا۔ پھر اسسٹنٹ کمشنر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اصل والدہ کے ساتھ اپنے والد کے پاس بھی جائیں گے۔ زری بی بی نے کہا، بیٹا تمہارے ابو تمہارے جانے کے بعد بالکل بدل گئے تھے۔ جب تک تم ان کے ساتھ تھے وہ بہت اچھے انسان تھے، تم سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب وہ تمہیں دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ پھر جب اسسٹنٹ کمشنر اپنی ماں کے ساتھ اپنے والد کے پاس پہنچے تو دروازے پر دستک دی۔ اندر سے رفیق باہر آیا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، حالت خراب تھی اور وہ نشے میں دھت تھا۔ زری بی بی نے کہا، دیکھو میرے ساتھ کون آیا ہے؟ رفیق نے کہا، کون ہے؟ کس کو لائی ہو؟ جیسے ہی اس نے اسسٹنٹ کمشنر کو دیکھا تو چونک گیا اور بولا، یہ کون ہے؟ زری بی بی نے کہا، یہ تمہارا بچھڑا ہوا بیٹا ہے، یہ فرحان ہے۔ رفیق بولا، مجھے پاگل مت بناؤ، یہ تمہاری کوئی چال ہے، میں نشے میں ہوں، میرا فائدہ مت اٹھاؤ۔ زری بی بی نے کہا، ذرا غور سے تو دیکھو، اس کے چہرے پر وہی نشان ہے جو فرحان کے چہرے پر تھا، اس کی کمر پر بھی وہی نشان ہے۔ رفیق نے بغور دیکھا تو حقیقت مان گیا اور روتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بھی اپنے والد کو گلے سے لگا لیا۔ 20 سال بعد ماں باپ اور بیٹا دوبارہ مل گئے۔ اصل جیت تو زری بی بی کی تھی، جنہوں نے 20 سال شوہر کے ظلم برداشت کیے، دوسروں کے گھروں میں محنت مزدوری سے گھر کا چولہا جلایا اور آخرکار بیٹے کو واپس پایا، وہ بھی ایک بڑے افسر کی حیثیت سے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے فیصلہ کیا کہ اب ان کے اصل والدین بھی ان کے ساتھ رہیں گے، اور جن والدین نے انہیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اس مقام تک پہنچایا، وہ بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ وہ دونوں ہی خاندان کو ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ضرور ہے، مگر ناانصافی کبھی نہیں کرتا۔ اس کی قدرت کامل ہے، وہ بچھڑوں ہوا کو بھی ملا دیتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اور ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ اس کہانی سے کسی اور کو بھی کوئی سیکھ مل سکے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔